آج ہم جس آلے کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل سمجھتے ہیں وہ ہے ٹیلی فون۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کو ہم برسوں سے اس ایجاد کا موجد مانتے آئے ہیں شاید وہ اصل موجد نہیں تھا؟ کیا ٹیلی فون کا اصل موجد الیگزینڈر گراہم بیل تھا یا وہ ایک کم شہرت یافتہ امریکی تھا جس کا نام تھا ناتھن بی اسٹبل فیلڈ؟ آئیے تاریخ کی کھوج لگاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ الیگزینڈر گراہم بیل کا تعارف۔ الیگزینڈر گراہم بیل ایک اسکاٹش نژاد سائنسدان، موجد اور ماہر لسانیات تھے۔ ان کا جنم 3 مارچ 1847 کو اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں ہوا۔ بیل کے اہل خانہ بہروں کی تربیت سے جڑے تھے اور خود بیل کی والدہ اور بیوی بھی بہری تھیں۔ اس پس منظر نے بیل کو آواز کی منتقلی میں دلچسپی دلائی۔ 1876 میں بیل نے ایک ایسا آلہ بنایا جو بجلی کے ذریعے انسانی آواز کو دور تک منتقل کر سکتا تھا۔ انہوں نے 7 مارچ 1876 کو ٹیلی فون کا پہلا پیٹنٹ US پیٹنٹ نمبر 174465 حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا انہیں ٹیلی فون کا موجد مانتی ہے۔ مگر کیا یہ دعویٰ مکمل سچ پر مبنی ہے؟ ناتھن بی اسٹبل فیلڈ کا دعویٰ۔ یہاں کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک بھولا بسرا نام، ناتھن بیورلی اسٹبل فیلڈ۔ اسٹبل فیلڈ کی پیدائش 22 نومبر 1860 کو میوری، کینٹکی میں ہوئی۔ 1880 کی دہائی میں اسٹبل فیلڈ نے آواز کو تار کے ذریعے منتقل کرنے والا ایک آلہ بنایا جو ایک قسم کا اکوسٹک ٹیلی فون تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 1902 میں بغیر تار کے آواز منتقل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے میں انہوں نے آواز کو زمین کے ذریعے کنڈکشن اور انڈکشن کے اصولوں پر مبنی ایک آلے سے تقریباً 1 میل تک بھیجا، اور وہ بھی بغیر کسی تار کے۔ 1908 میں انہوں نے اپنا انڈکشن وائرلیس ٹیلی فون کا پیٹنٹ بھی حاصل کیا۔ لیکن اسٹبل فیلڈ کے پاس نہ تو بڑے سرمایہ دار تھے نہ ہی قانونی ماہرین۔ وہ ایک غریب کسان اور محنت کش تھا جس نے محض شوق، فہم اور تجربے سے یہ سب حاصل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ نے اس کا نام تقریباً فراموش کر دیا۔ کیا سچ میں بیل نے ایجاد کی؟ آئیے سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا بیل ہی ٹیلی فون کا اصل موجد تھا؟ یہ درست ہے کہ بیل نے 1876 میں پہلا کامیاب پیٹنٹ لیا اور عالمی سطح پر اسے منوایا، لیکن اسٹبل فیلڈ نے اس کے کئی برس بعد بھی ایک ایسا آلہ بنایا جو بیل کے آلے سے کہیں زیادہ جدید تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وائرلیس تھا۔ اسٹبل فیلڈ کا آلہ بجلی کے بغیر زمین کی رو اور مقناطیسی میدان کے ذریعے آواز کو منتقل کرتا تھا۔ ماہرین آج اسے موبائل ٹیلی فونی کی ایک ابتدائی شکل مانتے ہیں۔ کئی تحقیقاتی ادارے اور تاریخی رپورٹس یہ مانتے ہیں کہ اگر اسٹبل فیلڈ کے پاس وسائل ہوتے تو شاید آج دنیا اسے ٹیلی فون کا موجد مانتی۔ موازنہ: ایجاد کی تاریخ گراہم بیل 1876، اسٹبل فیلڈ 1886 سے 1908۔ آلہ: گراہم بیل وائر ٹیلی فون، اسٹبل فیلڈ وائرلیس ٹیلی فون۔ پیٹنٹ: گراہم بیل 1876، اسٹبل فیلڈ 1908۔ شہرت: گراہم بیل عالمی، اسٹبل فیلڈ گمنامی میں۔ تعلیمی پس منظر: گراہم بیل ماہر لسانیات، پروفیسر، اسٹبل فیلڈ خود سکھایا موجد۔ کامیابی: گراہم بیل تجارتی اور قانونی فتح، اسٹبل فیلڈ سائنسی مگر تجارتی ناکامی۔ یہ موازنہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ موجد ہیں تو صرف ایجاد کافی نہیں، پیٹنٹ، سرمایہ اور شہرت بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ ناتھن بی اسٹبل فیلڈ ایک مختصر تعارف۔ ناتھن بی اسٹبل فیلڈ ایک امریکی موجد تھے جنہوں نے بیل سے پہلے 20 سالوں تک وائرلیس ٹیلی فون پر تحقیق کی۔ ان کی سب سے پہلی قابل ذکر ایجاد میکینیکل ٹیلی فون تھی جو ایک وائر کے ذریعے آواز منتقل کرتا تھا۔ انہوں نے 1902 میں موری، کینٹکی میں عوامی مظاہرے کیے جہاں انہوں نے ایک بیٹری آپریٹڈ وائرلیس ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہوئے آواز تقریباً 1 میل تک منتقل کی بغیر کسی تار کے۔ اس کے بعد انہوں نے 1908 میں انڈکشن طریقے پر مبنی US پیٹنٹ نمبر 887357 بھی حاصل کیا جو موبائل استعمال کی قابلیت رکھتا تھا، جیسے کہ موونگ وہیکل اور شور اسٹیشنز کے لیے بیان کیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کی ایجاد نے وسیع توجہ حاصل کی لیکن وہ اسے کامیابی سے بازار میں نہیں لا سکے اور اپنی تحقیق بڑے راز کی طرح محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری عرصے میں تنہائی اختیار کر گئے۔ اسٹبل فیلڈ کی اہمیت۔ پہلو: اختراع کی شروعات 1886 سے 1888۔ اکوسٹک ٹیلی فون۔ وائرلیس تجربے:
1902 میں پبلک ڈیمونسٹریشن تقریباً 1 میل کی دوری۔ پیٹنٹ 1908 کا انڈکشن وائرلیس ٹیلی فون۔ اہم کارنامہ تار کے بغیر آواز بھیجنے کا کامیاب تجربہ۔ مسئلہ قانونی پیٹنٹ کا فقدان، محدود مالی وسائل۔ نتیجہ بیل کے باوجود اکثر تاریخ میں نظر انداز ہوئے۔ مزید تفصیل اور حوالہ جات۔ ناتھن سٹبل فیلڈ نے 1902 میں کینٹکی میوری میں ایک عالمی مظاہرہ کیا اور تقریباً 1 میل فاصلے تک آواز کو بغیر تار کے منتقل کیا۔ یہ تجربہ گراہم بیل کی ٹیکنالوجی سے مختلف تھا کیونکہ اس میں زمین کی برقی رو ارتھ کنڈکشن استعمال کی گئی تھی۔ اس تصویر کے مطابق سٹبل فیلڈ نے ریسیور کو زمین میں گاڑے گئے سٹیل راڈ کے ذریعے جڑا ہوا سیٹ اپ استعمال کیا جس سے آواز موصول ہوتی تھی۔ ان تصاویر میں نمبر 2 اور 3 ان مظاہروں کی جھلک ملتی ہے جہاں مختلف اسٹیشنز کو نیو یارک اور واشنگٹن میں دکھایا گیا تھا اور عوام نے اس ٹیکنالوجی کو دیکھا۔ 5ویں امیج میں سٹبل فیلڈ کے گھر کے تجرباتی مقام کی تفصیل ملتی ہے جہاں وہ انڈکشن اور کنڈکشن وائرلیس ٹیلی فون پر کام کرتے رہے۔ نتیجہ سٹبل فیلڈ کا موازنہ۔ یہ تصویریں ہمیں سٹبل فیلڈ کے کام کی حقیقی نوعیت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ان کے تجربات غیر روایتی اور دورست تھے، اگرچہ قانونی اور تجارتی طور پر انہیں گراہم بیل جیسی کامیابی نہ ملی۔ تو ناظرین، کیا گراہم بیل واقعی ٹیلی فون کے موجد تھے یا ناتھن بی سٹبل فیلڈ وہ گمنام ہیرو تھا جس نے واقعی انسانوں کو بغیر تار کے بات کرنے کا تصور دیا؟ یہ سوال آج بھی تاریخ میں گونج رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں سٹبل فیلڈ کو بھی وہی مقام دینا چاہیے جو بیل کو ملا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید تاریخی سچائیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی تاریخی سچائی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔